ٹھیک ہو گیا اپنی جگہ. وہ کہنے لگا حضور یہ تو بتاؤ کہ آپ نے جب میرا ہاتھ روکا تھا تو آپ کا چہرہ سرخ تھا, اب صحیح ہو گیا, اب آپ کہہ رہے ہو بال بناؤ. بولے ہاں بناؤ. بولے میں نہ بناؤں گا ایسے. بولے کیوں؟ بولے پہلے بتا دو اس کا راز کیا ہے. قطب ربانی غوث سمدانی سیدنا سرکار غوث اعظم بولے جب میں نے تیرے ہاتھ کو روکا تھا اس وقت میرے ایک مرید کی کشتی دریائے دجلے میں جا رہی تھی, وہ بھنور میں آ گئی تھی, اس نے یا غوث المدد کا نعرہ لگایا تھا, میں نے یہاں بیٹھے بیٹھے اس کی کشتی کو سہارا لگایا تھا. تو جب غوث اعظم کا یہ عالم ہے کہ اس نے یا غوث المدد پکارا تو بغداد کی سرزمین سے غوث اعظم نے اپنے مرید کی کشتی کو سہارا لگا دیا. تو جب ہم نعرے تکبیر بولتے ہیں تو ہمارے آقا ہمارے بیڑے کو سہارا لگاتے ہیں. اب جب میرے سے تیار لے بہت تڑپے کہنے لگا کہ میں تو بہت غریب ہوں, میں تو بہت غریب ہوں. جب آپ یہاں بیٹھے بیٹھے بیڑے کو سہارا لگا رہے تو میں تو آپ کے روزانہ خدمت کرتا ہوں, دوسرے تیسرے دن آ کے مجھے بھی تو کچھ دے دو, مجھے بھی کچھ دے دو. قطب ربانی غوث سمدانی نے ایک مٹھی جو دے دیے. کیا دیا؟ جو. بولے مٹکے میں ڈال دینا, مٹکے کا منہ اوپر سے بند کر دینا, نیچے مٹکے میں ایک سوراخ کر لینا, اس میں کپڑا لگا لینا, جتنی ضرورت ہو بورے میں اپنے نکالتے رہنا, مارکیٹ میں بیچتے رہنا, اپنا خرچہ چلاتے رہنا. ہو گیا جوار صحیح ہے بھائی؟ بولے ٹھیک, لیکن اس راز کو کسی کو مت بتانا, اپنے گھر والی سے بھی کہہ دینا کہ وہ کسی کو نہ بتائے. بولے ٹھیک. اب یہ بیچارہ گھر آ گیا, اس نے وہ ایک مٹھی جو کے دانے اس مٹکے میں ڈالے, اوپر سے مٹکے کا منہ بند کر دیا, نیچے سوراخ کر لیا, اس میں کپڑا لگا دیا, اور جیسے ہی دوسرا دن ہوا اپنی اہلیہ سے بولا, گھر والی سے, بولے بچوں کو ہٹا دے اور بوری لے کے میرے پاس آ جا. یہ بیچاری بوری لے کے آ گئی, اس نے بورا لگایا, مٹکے کا نیچے سے کپڑا ہٹایا, ان نے بورا بھر گیا, چلنے لگا مال اس میں سے. بورا جب بھر گیا تو لے گیا. اب اس نے سوچا یہ دیکھو کتنے بھرنگے, ان نے تو پوری گاڑی بھر لی, سمجھ گئے اب کیا ٹھکانا. اب یہ ہو گیا مالا مال, مالا مال ہو گیا, بڑا اچھا کھا رہا ہے, پی رہا ہے, یہ وہ تمام, لیکن عبادت کرنا بھول گیا. غوث اعظم نے کہا نماز مت چھوڑنا, اپنے گھر والی سے کہنا نماز مت چھوڑنا. یہ جب پیسہ ہو جاتا ہے نا آدمی پہ تو وہ ادھر ادھر کی اس میں پڑ جاتا ہے زیادہ تر. اس کے گھر والی بھی, سمجھ گئے نا, اس کے گھر والی بھی پہلے وقت کو بھول جاتی ہے وہ, کہ کیسا تھا کیسا نہ تھا. اجی یہاں تک حال ہے کہ امام صاحب رات دن دعا کریں, خوب دعا کریں, نماز پڑھ پڑھ کے وظیفے پڑھ کے دعا مانگیں, اور اگر میرا کام اچھا ہو جا اور مجھ پہ کار ہو جا اور امام صاحب آمیں میرے گھر تو ٹری میں ہی بٹھا دوں امام صاحب کو, یہ نہا کے لاؤ یار, انہوں نے دعا کری تھی, اللہ نے مجھے کار دے دی, کار سے ہی چھوڑ جائے امام صاحب کو. غلط کہہ رہے ہوں میں؟ ٹری میں بٹھا دے کہ اللہ اسٹیشن پہ چلے جائیے آپ, تم تڑپ کے کہہ دو سبحان اللہ. مالا مال ہو گیا, مالا مال ہو گیا. اب یہ گھسنے لگی, گھسنے لگی, گھسپیٹ ہونے لگی. یہ تو چلا جاوے تک گھومنے, اور وہ آنے لگی, میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگی. اگر عورتوں کو کسی عورت سے اس کے گھر کے حال پوچھنے ہوں گے نا تو ایسے بن جائے گی میٹھی
بالکل ایسے ہوٹ ہلکے ہلکے چلا گی وہ دیوانی ہو جائے، سمجھ گئے نا؟ ہلکی ہلکی باتیں کرنے لگی، بولے بہنی یہ تو بتا دے، اب سے پہلے تو تمہارے حال بڑے برے تھے، لیکن یہ کیسے ہو گیا؟ اب تو زیور بھی بہت پہن رہی ہے، کپڑے بھی اچھے پہن رہی ہے، کھانے بھی اچھے بن رہے ہیں، تمہارے گھر میں خرچے بھی خوب ہو رہے ہیں، پہلے تو یہ گھماتی پھراتی رہی۔ بولے یہ بہنی میں نے کبھی تیری بات کبھی کسی سے کہی ہے؟ نہیں تو کہے گی بھی کسی سے نا، اور کہہ بھی سب سے دے گی، سمجھ گئے نا؟ عورت کی کیا خصلت ہے؟ اے بہنی میں نے ایسا سنا کسی سے کہیے مت، تو اس سے بتائے دے رہی ہوں۔ اب وہ دوسری سے کہے گی اے بہنی میں نے ایسا سنا کسی سے کہیے مت، اب وہ تیسری سے کہے گی اے بہنی میں نے ایسا سنا، سب میں کہہ دے گی اور کہے گی بھی کوئی نہ، سمجھ گئے؟ سب میں ہو جائے گی